وہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے بھارت کے ساتھ آپ نے فوجی بھجوائیں گے ٹریننگ کے لیے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں جی, ہم بھارت بالکل ملٹری کوآپریشن اور ڈیفنس کوآپریشن بھی بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے. نمسکار دوستو, پاکستان میں جب سے یہ پتہ لگا ہے کہ افغانستان کے ڈیفنس منسٹر یعقوب نے کہا ہے کہ ہم بھارت میں اپنے فوجیوں کو بھیج کے ٹریننگ کروائیں گے, تب سے وہاں سب کا حالت بہت خراب ہو گئی ہے. ہلالی تو دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے. وہ پہلے کہہ رہے کہ ہمارے کو وہ اتنا ٹھوک رہے ہیں, اور اب بھارت میں جا کے ٹریننگ لے رہے ہیں, کل کو بھارت ادھر آئے گا پھر ہماری حالت خراب کر دے گا, جو شروع سے ہی گاتے آئے ہیں. دوستو, پاکستان میں جب اس طرح کی کامیڈی کے وہ اینکرز بیٹھتے ہیں تو وہ جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ سننے والی ہوتی ہیں. تو آئیے اس نئی ڈیبیٹس کا, ان کلپس کا مزہ لیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں بھی تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ افغانستان کے جو بڑے پاورفل ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب, جو کہ جو ہیں وہ طالبان جو فاؤنڈر تھے ملا عمر کے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ولنگنس شو کرتے ہیں کہ ہم افغانستان کی جو آرمی ہے اس کو انڈیا میں ٹریننگ کے لیے بیچیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے, اور ایک ایکسکلوسیو انٹرویو دیا ہے اس میں, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ اپنے آرمی آفیسرز بھیجنے کو تیار ہیں اور ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے ایک انڈین ڈپلومیٹ بھی افغانستان گئے تھے, اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آنا, اور اٹ مینس کہ وہ جو ایک ریجنل سیکیورٹی ڈائیلاگ, جو ریجنل ایک فریم ورک افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جی دوول صاحب جو ہیں وہ جو شروع کیا ہوا ہے, جس میں میں نے تھوڑے دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ کس طرح افغانستان کے جو ریجنل پارٹنرز ہیں ان کو انوالو کر کے افغانستان میں ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, کیونکہ پاکستان نے پچھلے جتنا سال بھی رہے گزرے ہیں, پاکستان نے ایک کوشش کی ہے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کے فٹ پرنٹس نہ ہو. یہ پاکستان کہتا رہا, اور وہ کہتے رہے کہ یہ ہم نے اشرف غنی کو بھی کہا, یہ ہم نے جو ہے وہ حامد کرزئی کو بھی کہا, یہ ہم نے پیچھے بھی ان کو کہا. اگر میں آپ کو تھوڑا ہسٹری میں لے جاؤں, جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو ایز اے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہا ہے. اب یہ گو کہ مجھے یاد ہے پاکستان کے جو فارمر آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ہے, انہوں نے اس سارے کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماضی میں جنرل اسلم بیگ جو پاکستان کے آرمی چیف ہوا کرتے تھے بیک ان 90s, جب پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریسی ریسٹور ہوئی تھی تو بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی, تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں افغانستان کو ایز اسٹریٹجک ڈیپتھ استعمال کرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کیس انڈیا پاکستان کے اوپر ایک نیوکلیر دھماکہ کرتا ہے, نیوکلیر دھماکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے, تو اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے اس کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے کہ نہیں, اور اگر کسی ایک ملک کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہو تو جو پہلا ملک ہے نیچرلی وہ ملک اٹیک نہیں کرتا. آپ بیک ان 1962 میں چلے جائے تو جو کیوبن میزائل کرائسس ہے وہ بھی یہی تھا, کیونکہ اس میں رشینز بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ کیا جو ہے وہ کیا پوزیشن بنے گی اگر ہم امریکہ پہ حملہ کرتے ہیں, امریکنز رسپونڈ کریں گے یہ اینڈ وہ. اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ استعمال کریں. اٹ مینس کہ افغانستان کے اندر ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہونی چاہیے, ایسی فرینڈلی گورنمنٹ جو اسلام آباد کی بات سنے اور جو ہماری بات سنے اور ہمارے مرضی کے جو ایشوز ہیں ان کو افغانستان میں لے کے چلے. ادھر آپ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں رہے, پاکستان کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں تھے, پاکستان کے کوئی اتنے اچھے سینٹرل ایشین ممالک کے تعلقات بھی نہیں. اور مزے کی بات دیکھا جائے تو ریسنٹلی جو انڈینز نے سینٹرل ایشیا میں انویسٹمنٹس کرنے کی کوشش کی, وہاں تھوڑے بہت پروجیکٹس کرنے کی کوشش کی, وہاں ایک ملٹری بیس بھی رکھی ہوئی ہے, تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے بیک یارڈ میں, ایک تو چائنا کا بیک یارڈ یہ بنتا ہے نا جو ایشیا پیسیفک ہے, انڈو پیسیفک کا ایریا ہے جس میں فلپائنز ہیں, سنگاپور, ملیشیا, بنگلہ دیش, اور یہ سارا ایریا جاپان, کوریا اور آگے یہ سارا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پورا افغانستان طالبان کنٹرول کر رہے ہیں.
تو اب یہ اسٹیٹمنٹ دینا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ملا یعقوب جو ہیں، جو ملا محمد عمر کے صاحبزادے ہیں اور اس وقت کی جو حکومت ہے افغانستان میں، وہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ جی اگر بھارت کے ساتھ آپ نے فوجی بھجوائیں گے ٹریننگ کے لیے، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں جی، ہم بھارت بالکل ملٹری کوآپریشن اور ڈیفنس کوآپریشن بھی بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے. انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ پہلے ہمارے کچھ ڈپلومیٹک ریلیشنز تو قائم ہو جائیں، یہاں پہ سفارت خانہ کابل میں آپریشنل ہو جائے، اور پھر ہمارا سفارت جو دہلی میں افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ کابل حکومت کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر یہ ڈیفنس کوآپریشن بھی ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ سارے معاملات میں کوئی ایسی نہیں کہا کہ بھئی ہم یہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایک بڑا زبردست اپنی پوزیشن لی. دوسرا یہ بھی دیکھیے دوستو کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پچھلے 16-17 سالوں میں پاکستان، اس کے باوجود کہ پاکستان نے بہت کوشش کی مختلف اعتبار سے، اگر آپ پشاور بھی چلے جائیں تو بہت افغانز وہاں موجود ہیں، لیکن ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو نان پشتون ایلیمنٹ ہے اس میں موجود ہے. اور اس وقت طالبان جو افغانستان کے بھارت کے ساتھ تھوڑا بہت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس تاثر کو بھی زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اندر، افغانستان کے اندر، کہ ہم پاکستان سے بہت قریب ہیں یا پاکستان کے انفلوئنس میں ہیں. تو وہ تھوڑا بہت جو نان پشتون ایتھنک گروپس ہیں ان کو بھی ایک لحاظ سے وو کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو بھی کہ جی دیکھیے ہم تو بھارت کے ساتھ بھی تعلقات، وہی پالیسی ہم رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے سے پہلے حکومت کی تھی، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو ایک لحاظ سے ان کی ایک پولیٹیکل موو بھی ہے اپنے افغانستان کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک موو. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ شاید میرا امپریشن غلط ہو اور آپ بہتر جانتے ہیں، کیا از اٹ اے کویسچن آف گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ؟ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے ان ٹرمز آف، وہ بھی کلیم کرتے ہیں جو ٹریڈیشنل کلیم ہے افغانستان کا کہ اٹک تک یہ سب ہمارا علاقہ ہے جس پہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے. مگر آپ مجھے بتائیں، اگر یہ دو قبائلی بیٹھ کے اگری کر گئے کہ ہاں مالاکنڈ فاٹا کو نکال دو کے پی سے، اور ان کو ریکگنائز کرو، ان کو ہتھیار لے کے یہ پھر سکتے ہیں پاکستان کے اندر، اور مالاکنڈ میں اسلامک لا لے آؤ، اس قسم کا لا جو وہ پہلے ہوتا تھا، آپ کا خیال ہے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ بات یہ ہے کہ تحریک طالبان افغانستان یعنی کہ افغان طالبان وہ لڑ رہے تھے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر، اور ان کے وسائل جو تھے وہ جس طریقے سے بھی آ رہے تھے، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے صاف ظاہر ہے کہ امریکہ یا ان کے وسائل نہیں وہ استعمال کر رہے تھے، کر نہیں سکتے تھے. یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ اسپیشل چھوڑی گئی تھی پاکستانیوں کے اوپر، پاکستانی فوج کے اوپر، پاکستان کے اندر تباہی مچانے کے لیے. تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے تھی، سی آئی اے تھی. اب ان کے کیا مقاصد تھے یہ پھر ہم کسی وقت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے آپس میں تعلقات ضرور تھے، ابھی بھی ہیں. پاکستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی تو عام خیال یہی تھا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان نے افغان طالبان کی مدد کی تھی، تو ہمیشہ کے لیے جب مدد کرتے تھے تو عام خیال یہی تھا کہ وہ بھی اب پاکستان کا خیال رکھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ انہی کے ایما پر یہ بات ہو رہی ہے، ورنہ پاکستان تو لڑنے کو تیار تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم جب تک ان کو نیست و نابود نہ کر دیں. اور میرے اپنے خیال میں یہ ہے کہ ابھی، اور پھر آپ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان میں امن نہیں آیا، تو مہربانی کر کے اس بدامنی کو ذرا کمپیئر کریں جب اشرف غنی کے شروع کے